بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا انوائرمنٹل سائیکالوجی کا کریں گے لیکچر نمبر 2۔ آج کا جو لیکچر ہے نا ویسے یہ شارٹ سا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ بھی اتنا زیادہ کوئی ریڈ کرنے کی یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ لیکچر کو واچ کریں اور جو مین چیزیں وہ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے جائیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے، نئی ویڈیو آتی ہے، آپ لوگوں کو فوراً سے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اچھا، ہم نے کچھ ازمپشنز پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں، وہ ہم نے جسٹ ہیڈنگز پڑھی تھی۔ اب ہم لوگ ان ازمپشنز کی ساری ایکسپلینیشن وغیرہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو ہماری جو زمین ہے یہی صرف ہمارے زندہ رہنے کے لیے سوٹیبل ہے اور اس کے تمام ریسورسز لمیٹڈ ہیں۔ ریسرچ سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بھی جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، اسپیشیز موجود ہیں، ان میں سے جب کوئی بھی ایکسٹنکٹ ہوگی تو اس کا اثر انسان کے اوپر پڑے گا۔ لائف جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے، فلرش کرتی ہے، پھر وہ لائف ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ایک ڈومیننٹ پوزیشن انہوں نے اچیو تو کی ہے، لیکن ان کی ڈومیننٹ پوزیشن دو باتوں کو جھٹلا نہیں سکتی۔ ایک تو یہ کہ جو انسان ہے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، مر جائیں گے وہ بھی۔ کچھ نیچرل قدرتی طور پہ بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں کیونکہ اور دوسری طرف یہ کہ ہماری جو زمین ہے وہ بھی ہیومن لائف کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتی، تو انسان بھی خود بھی ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے بھی کچھ اور بھی پوری کہکشاں کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ ایسے آئلینڈز موجود ہوں جو کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے قابل ہوں، لیکن پوری دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ دور دور موجود ہوں کہ ان کا انسان کے سروائیول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ انسان کی جو زمین ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے بھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو زمین ہمیں جو اپرچونیٹیز وغیرہ آفر کر رہی ہے ہم اس کے مطابق خود کو ڈھالیں، اور ہماری جو اس بات کو بھی ہم لوگ قبول کریں کہ اب جو ہماری جو زمین ہے وہ کانسٹنٹلی خود بھی ایوالو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی ایولیوشن اور ساتھ میں زمین کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا اور اس کو ہینڈل کرنا اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو ساتھ میں مینٹین بھی رکھیں۔ خیر، آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ زمین وہ پلانٹ ہے جو ہماری زندگیوں سے بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف انوائرمنٹ سے لے رہا ہے، صرف انوائرمنٹ انسان کو دیتی چلی جا رہی ہے، بلکہ یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے۔ انسان انوائرمنٹ سے لیتا بھی اور انسان انوائرمنٹ کو دیتا بھی ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ نقصان ہی دے رہا ہے نا زیادہ تر۔ ہائی ویز اب بن چکی ہیں، الیکٹریکل لائنز بن چکی ہیں، جیٹ پلینز جو چل رہے ہیں، یہ ساری ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک یقین ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ماحول کی جو کیمیکل کوالٹی ہے وہ چینج ہو چکی ہے، زمین کی جو ساخت ہے جغرافیائی اعتبار سے وہ چینج ہو چکی ہے۔ جو زمین کے جتنے بھی جو پانی کے جتنے بھی پروسیسز ہیں، ہائیڈرولک پروسیسز، وہ چینج ہو چکے ہیں اور کیمیکل چینجز ہو چکے ہیں پانی کے اندر ہماری زمین کے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں افیکٹ ہو رہی ہیں؟ ہماری زندہ رہنے کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہیں۔ درخت کاٹے جا رہے ہیں، زمینوں کو بہت زیادہ کاشتکار کیا جاتا ہے، پارکنگ لاٹس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ زمین کو افیکٹ کر رہی ہیں بلکہ جو ایٹماسفیئر ہے ہمارا، جو اس کے کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ کو بھی چینج کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چینجز جتنے بھی آ رہے ہیں اس سے زمین کا گرم ہونے اور سرد ہونے کا جو ایک پروسیس ہے وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارتھ کا ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، اس کا ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے، آب و ہوا اور موسم یہ بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں انسانوں کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں اگر ہم لوگ یوں سمجھ لینا کہ انسان کس طرح سے قدرتی زمین کو افیکٹ کر رہی ہے، جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہم زیادہ اچھے اور لائف پرزرونگ بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تیسری جو ایک assumption ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے ہمیں جتنے بھی آؤٹ کمز مل رہے ہیں، انسان زمین کو یوز کر رہا ہے تو اس کی جتنے بھی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ کمولیٹو، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم لوگ ان کو ریورس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے اور ہماری فیوچر جنریشنز پہ فرض ہے کہ ہم نیگیٹو افیکٹس کو کم سے کم کریں۔ جب ایک ڈیم بلڈ کیا جاتا ہے تو وہ واٹر کی، پانی کی جو ایک راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر بلڈ کیا جاتا ہے، پانی کے راستے کے اوپر اس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگ ریورس نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟
جیسے جیسے انسان ملٹی پلائی ہو رہی ہیں ایسے ایسے جو زندگی کے جو ذرائع ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ چیز چلتی رہے گی آگے. یہی وجہ ہے کہ جو صحارا جو اتنا بڑا صحرا ہے وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر سال 2 سے 3 مربع میل کی جو زمین ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور وہ بھی اسی طرح سے ریت بن جاتی ہے. اسی طرح سے تھر جو صحرا ہے انڈیا کا اس میں سے بھی آدھے میل کا اضافہ ہر سال ہو جاتا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ڈیوٹی ہے اور ہماری فیوچر جنریشنز کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگ اس ٹرینڈ کو کم کریں اگر یہ ریورس نہیں بھی ہو سکتا تو. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. زندگی کا برقرار رہنا یہ ایکو سسٹم کے ہونے کے لیے ضروری ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آرگینزمز اور پاپولیشن زندہ رہیں تو زمین جو ہے اس کے اوپر ایک سسٹینڈ لائف موجود ہو بلکہ پورے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی ایک سنگل آرگینزم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کھانا بھی خود ہی بنا لے اور تمام کے تمام اپنے میٹابولک پروڈکٹس کو خود ہی ریسائیکل کر لے. جتنے بھی گرین پلانٹس ہیں اور جو لائٹ ہے یہ دونوں مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں شوگر کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں واٹر کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو شوگر ہوتی ہے اور جو دوسرے جو ان آرگینک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں یہ مزید ان آرگینک کمپاؤنڈس بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے پروٹین اور ووڈی ٹیشوز وغیرہ. لیکن کوئی بھی پلانٹ دوبارہ سے آپ لوگ کوئی بھی جو پلانٹ ہے وہ اس ووڈی ٹیشو کو دوبارہ سے ان آرگینک چیز میں کنورٹ نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں دوسرے بیکٹیریاز چاہیے ہوتے ہیں فنجائی چاہیے ہوتی ہے. تو چیز کو ریسائیکل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں دوسری اسپیشیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ جو ایک پورا سائیکل ہوتا ہے نا کہ پوری اسپیشیز ہیومنز اور چیزیں مل کے ایک دوسرے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکو سسٹم. یہ ایک چھوٹا سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے کمپلیٹ کیمیکل ریسائکلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے ایکو سسٹم بولیں گے. اور اگر ہم لوگوں نے انسان کو مکمل طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکو سسٹم کے کنٹیکسٹ کو پہلے انڈرسٹینڈ کیا جائے. یہاں پہ پھر دوبارہ سے انہوں نے انوائرمنٹل سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا کہ ایک ملٹی ڈسپلنری بیہیویئرل سائنس ہے اور یہ بیسک بھی ہے اور اپلائیڈ بھی ہے اور یہ فوکس کرتی ہے فزیکل سوشل انوائرمنٹ انسانوں کا بیہیویئر اور ایکسپیرینس سائٹ چیزوں کے درمیان میں انٹر ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کرتی ہے. انوائرمنٹ سائیکالوجی بیسک اور اپلائیڈ تو ہے لیکن کیسے ہے اس بات کو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بیسک بیہیویئرل سائنس یہ کیوں ہے. بیسک بیہیویئرل سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بیہیویئر کو اس کی وجوہات کو اس کے افیکٹس کو سائنٹیفک طریقے سے اسٹڈی کرنا اس کو ہم لوگ بیسک بیہیویئرل سائنس بولتے ہیں. اس میں ہم لوگ جو قدرتی لاز ہوتے ہیں اور جو تھیوریز ہوتی ہیں جس کی بنا پہ ہم لوگ انسان کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکور کرتے ہیں اور ساتھ میں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ بیہیویئر کو چینج بھی کرتی ہے اس کو ماڈیفائی بھی کرتی ہے. فار ایگزامپل بیہیویئرل سائیکالوجی ہے. اس میں ہم لوگ کیا اسٹڈی کرتے ہیں کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں لوگ کیسے یاد رکھتے ہیں لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں انوائرمنٹ کی انٹریکشن کی بنیاد پہ. تو یہی چیزیں ہم لوگ کیا اسٹڈی اب یہی چیزیں ہم لوگ انوائرمنٹل سائیکالوجی میں بھی اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی میں بیسک اپروچ استعمال ہوتی ہے. اپلائیڈ بیہیویئرل سائنس یہ کیسے ہے. سائنٹیفک نالج کا استعمال کرتے ہوئے اور میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے بیہیویئرل سائنسز سے ان کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا نئی پروڈکٹس کریٹ کرنا نئی ٹیکنالوجیز کریٹ کرنا جس میں انسان کا بیہیویئر انوالو ہوتا ہے یہ ہوتی ہے اپلائیڈ بیہیویئرل سائنس. تو انوائرمنٹل سائیکالوجی میں کیونکہ ہم لوگ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے پریکٹیکل پرابلمس کو انوائرمنٹل پرابلمس کو ہم لوگ سالو کر رہے ہوتے ہیں نئے پروڈکٹس ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اندر اپلائیڈ اپروچ بھی استعمال کی جاتی ہے. اپلائیڈ بیہیویئرل سائنس یہ اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس کی ہی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم لوگ بیہیویئرل پرنسپلس اور ان کی ٹیکنیکس کو مختلف قسم کی سیٹنگز میں استعمال کرتے ہیں. ایجوکیشن کے مرحلے میں استعمال کر لیں گے ہیلتھ کیئر کے مرحلے میں ٹیکنیکس کو استعمال کر لیں گے تاکہ انڈیویجولس کو ان کی ڈیولپمنٹل چینجز اور بیہیویئرل چینجز میں ان کی مدد کی جا سکے. اچھا اب کرنٹلی جو ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی کو کون کون سی چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں. آج کل جو ٹرینڈس چل رہے ہیں جیسے دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے زیادہ پولوشن ہو رہی ہے ایکالوجی کے لحاظ سے ہماری دنیا سٹیبل نہیں ہے اس میں ڈسٹرپشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں پینے کا صاف پانی اب بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کے لوگ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں درخت ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تیزابی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فارمنگ وغیرہ کے لیے کلٹیویشن وغیرہ کے لیے اب زمین بھی بہت زیادہ کم رہ گئی ہے. پاپولیشن کے ٹرینڈس یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں
کہ ابھی جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اگر یہی کنٹینیو رہے تو انسان کی پاپولیشن 2030 تک 10 بلین ہو جائے گی اور 21 سینچری کے اینڈ تک 30 بلین ہو جائے گی. یہ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اس تعداد کو ہماری زمین جو ہے وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر سکتی. کچھ ایسے ریجنز ہیں جہاں پہ کیپیسٹی واقعی میں ایکسیڈ کر چکی ہے, بہت زیادہ چراگاہیں کٹ چکی ہیں, جو لکڑی ہے اس کو بہت زیادہ جلایا گیا ہے, ہارمفل فارمنگ ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے انسان بالکل بنجر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ڈنگ وغیرہ ہوتا ہے, گوبر جو ہوتا ہے جانوروں کا, اس کو بھی ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آرگینک میٹر نہیں مل پاتا زمینوں کو, جس کی وجہ سے بھی زمین خراب ہو رہی ہے. تو یہ کچھ یہاں پہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ آپ کا ایک ایم سی کیوز آتا ہے کہ 2050 میں کہاں کتنی ہوگی پاپولیشن. باقی اس ٹیبل کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا, اگر مائنڈ میں بیٹھتا ہے تو ٹھیک, ادروائز اس کو آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا. باقی جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا, آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کو فوراً سبسکرپشن سے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.